سورہ الروم آیت نمبر 27 کے بعد یہ تھرڈ رکوع ہے سورہ روم کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اس نے بیان کیا تمہارے لیے ایک مثال تمہاری جانوں سے۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے لیے اس میں سے جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی تمہارے کنیز اور جو غلام ہے شریکوں میں سے، اس میں سے جو ہم نے رزق دیا تم سب کو، یعنی جو تمہارے پاس یہ جو رزق ہے یہ تمہارے غلام اور تمہارے جو کنیز ہے وہ کیا اس میں شریک ہے، یعنی اس میں پارٹنرز ہے وہ بھی۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اور تم اس میں برابر ہو، یعنی کہ تمہارے جو غلام اور کنیز ہے وہ اور تم خود سب برابر ہو۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم سب ڈرتے ہو ان سے جیسے کہ تم سب ڈرتے ہو تمہاری جانوں سے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیاتوں کو عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان کی خواہشات کی بغیر کوئی علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پھر کون ہدایت دے جسے گمراہ ٹھہرا دے اللہ۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار میں سے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، پھر آپ قائم کرو آپ کا چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی عادت یا اللہ کا دستور یا ملت اسلام وہ جو اس نے پیدا کیا لوگوں کو اس پر۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں بدلنا، یعنی اللہ جو چیز بناتا ہے اس میں کوئی تبدیل نہیں آ سکتی۔ ذالک الدین القیم، وہ دین سیدھا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ سب علم رکھتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور رجوع کرنے والے اسی کی طرف اور تم سب ڈرو اس سے اور قائم کرو نماز اور نہیں تم سب ہو جانا مشرکوں میں سے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے تفرقہ ڈال دیا ان کے دین میں، یعنی جدا جدا کر دیے ان کے دین کو۔ وکانوا شیعان، اور وہ سب ہو گئے گروہ گروہ۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گروہ اس پر جو اس کے پاس ہے خوش ہوتا ہے، یعنی وہ ہر ایک اپنا جو ہر گروہ اپنے جو بھی اس کو ملا ہے اس پہ وہ خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی ضرر یعنی کہ تکلیف وہ پکارنے لگتا ہے اس کے رب کو۔ منیبین الیہ، رجوع کرنے والا بن کر اس کی طرف۔ ثم اذا اذاقہم منہ رحمتاً، پھر جب وہ چکھاتا ہے ان سب کو اس کی طرف سے رحمت۔ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، جب ایک فریق ان میں سے وہ ان کے رب کے ساتھ وہ سب شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ سب ناشکری کرے اس سے جو ہم نے عطا کیا ان سب کو۔ فتمتعوا، پھر تم سب فائدہ اٹھا لو۔ فسوف تعلمون، پھر ان قریب تم سب جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے نازل کیا ان پر کوئی سند پھر وہ بتلاتے ہیں اس سے جو تھے اس سے وہ شریک کرتے تھے۔ وَإِذَا أَذَّقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو رحمت پھر وہ خوش ہوتا ہے اس سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی، بما قدمت، اس سے جو آگے بھیجا، ایدہم ان کے ہاتھوں نے، اذا ہم یقنطون، جب وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا اور نہیں وہ سب دیکھ رہے تھے یہ کہ اللہ وہ بسط کرتا ہے یعنی کشادہ کرتا ہے رزق کو اس کے لیے جسے وہ چاہتا ہے اور وہ تنگ بھی کرتا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، پھر عطا کرو قرابت دار کو یعنی قریبی رشتہ دار کو اس کا حق، اور مسکین کو بھی اور راہ کے مسافر کو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو وہ چاہتے ہیں اللہ کی وجہ یعنی اللہ کی توجہ۔
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں وہ سب فلاح پانے والے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو تم دیتے ہو سود میں سے تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مال میں، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، پھر نہیں وہ بڑھتا اللہ کے پاس۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ میں سے تم سب چاہتے ہو اللہ کی وجہ، اللہ کی توجہ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، پھر وہی لوگ ہیں وہ سب اضافہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ وہ ذات، اس نے پیدا کیا تم سب کو، پھر اس نے رزق دیا تم سب کو، پھر وہ موت دے گا تم سب کو، پھر وہ زندہ کرے گا تم سب کو۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے جو یا کوئی ایسا ہے وہ کرے اس سے کسی شے میں سے؟ سبحانہ، پاک ذات ہے اس کی، وتعالی عما یشرکون، اور وہ بلند تر ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔